بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 83 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ اس صورت کا ماقبل کے ساتھ ربط تعلق کیا ہے؟ قرآن مجید کی ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے غور و فکر کر کے یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ ان کی باتوں ان کے کلام کے درمیان کوئی تعلق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بات لازم نہیں ہے، لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو تعلق نظر آتا ہے۔ ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ، ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ تعلق نظر آتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں یہ بات ان پہ کھل جاتی ہے۔ تو یہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ سورۃ یاسین سے پہلے ایک صورت ہے سورۃ فاطر، اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان تھا ابتدا کے اندر، پھر آخر کے اندر رسالت کا ذکر ہے، اور مشرکین مکہ کی ان قسموں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اٹھائی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی، اور تاکید کے ساتھ یہ قسمیں اٹھا کر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ جائے جیسا کہ دیگر قوموں کے پاس آیا ہے، دیگر قوموں نے جتنے اپنے نبی کی بات کو مانا، ہم اس سے زیادہ اس نبی کی بات کو مانیں گے جو ہماری طرف مبعوث ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر ان کی ان قسموں کا ذکر بھی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدِ الْأُمَمِ۔ قسم کھائیں ان کفار مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاکید کے ساتھ، لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر آ جائے ان کے پاس ڈرانے والا کوئی رسول تو لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدِ الْأُمَمِ، تو یہ سب سے زیادہ ان میں سے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ لیکن کیا ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مبعوث کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو یہ ہدایت سے دور ہی ہوئے، یہ آپ علیہ السلام سے بھاگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بجائے، ہدایت یافتہ بننے کے بجائے انہوں نے ہدایت سے دوری اختیار کی اور زمین کے اندر تکبر کرنے لگے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی ہیلے بنانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے نقصان پہنچانے کے ہیلے بنائیں اس کا نقصان تو تمہیں ہی ہوا ہے، اور آپ دیکھو گے سابقہ قوموں کو بھی دیکھو گے، انہوں نے بھی اگر وقت کے نبی کو نقصان پہنچانے کی نیت کی ہے، کوئی ہیلہ کیا ہے، کوئی مکر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہیلے اور مکر کے اندر انہیں پھنسایا ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو یہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین کے اندر پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کیسا انجام ہوا ان سے پہلے قوموں کا۔ پہلی قوموں نے جب نبی کی بات کو ٹھکرایا، نبی کی تکذیب کی، زمین کے اندر تکبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، باوجود اس کے وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، قوت کے اندر اے مشرکین تم سے وہ قومیں زیادہ طاقتور تھیں، لیکن ان کی قوت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جب وہ باوجود قوت کے ہلاک ہوئے، تمہارے پاس تو وہ قوت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو وہ طاقت بھی نہیں ہے، تمہاری ہلاکت تو یقینی ہو جائے گی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی زمین و آسمانوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے ہر ذرے کو جاننے والے بھی ہیں، ہر ذرے پر قادر بھی ہیں۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آپ تکبر کرو گے، آپ کے دل میں کوئی بات ہوگی حضور کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی قادر ہیں، اس بات کو بھی جانتے ہیں، آپ کے اس تکبر کو، اس عناد کو، اس بخیلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اگر پکڑنا چاہیں تو پکڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ سورۃ فاطر کا آخر تھا جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی۔
اس کے بعد مشرکین مکہ کے ذہنوں کے اندر ایک سوال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے بھی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے حضور کا انکار کیا ہے، حضور اگر سچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ فرما لیتے ہیں اس انکار کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کے اندر یہی ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کی وجہ سے اگر ان کی پکڑ فرماتے مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کسی چوپائے کو، کسی سانس لینے والی چیز کو زندہ نہ چھوڑ دے، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آئے گا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن ہیں ان کو ان کا ثواب دے دیں گے، جو کافر ہیں ان کی پکڑ فرما لیں گے۔ یہ پہلی صورت کا سارا وہ بیان تھا۔ اس صورت کا آخر حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی منکرین جو تھے ان کو دھمکی تھی کہ اگر آپ نہیں مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اور اس صورت کا شروع جو ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ جس نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو وہ ناکام ہوئی۔ تو پہلے صورت کے اندر بھی نبوت کا اثبات تھا، منکرین کو انذار تھا، ڈرایا گیا تھا۔ اس صورت کی شروع کے اندر نبوت کا اثبات ہے اور منکرین کو ڈرایا گیا ہے۔ دوسری بات، جب انہوں نے تمنا کی تھی ہمارے پاس اگر رسول آ جائے تو ہم احد الامم بن جائیں گے، اہدا من احد الامم بن جائیں گے، یعنی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ بن جائیں گے، کیونکہ وہ رسول جب ہمیں ڈرائے گا تو ہم ڈریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ رسول بھیجے ہی اس لیے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، کہ اس کا کام انذار ہے۔ وہ منذر نبی تو آپ کے پاس آ گیا، ابھی بات ماننا آپ کا کام ہے۔ تو سابقہ صورت کے اندر بھی نبوت کا اثبات تھا، منکرین کو ڈرانا اور دمکانا تھا، اور اس صورت کی شروع کے اندر بھی نبوت کا اثبات ہے اور منکرین کو تہدید اور ڈرایا اور دمکایا گیا ہے۔